آئیے تلخ مگر سچی داستان سنتے ہیں۔ فاطمہ جناح 30 جولائی 1893 کو کراچی میں پیدا ہوئیں۔ انہوں نے اپنی تعلیم باندرہ کانوینٹ ممبئی سے حاصل کی۔ 1919 میں یونیورسٹی آف کیلکٹا میں داخلہ لیا اور 1923 میں ڈینٹل سرجن کی ڈگری حاصل کی۔ کچھ عرصہ پریکٹس کی لیکن بھائی کی سیاسی معاونت کے لیے پریکٹس چھوڑ دی۔ آپ ہمیشہ اپنے بھائی کی زندگی میں معاون اور مشیر رہیں، حتیٰ کہ لندن گولڈ میز کانفرنس میں قائد کے ساتھ تھیں۔ آپ بامبے مسلم کمیٹی کی ممبر بھی تھیں۔ قرارداد لاہور 1940 کے بعد قائد اعظم کی صحت خراب رہنے لگی تھی۔ آپ قائد کی صحت کی وجہ سے بہت پریشان رہتی تھیں۔ پاکستان بننے کے بعد آپ قائد کے ساتھ کراچی آ گئیں اور مہاجرین کے لیے ویمن ریلیف کمیٹی قائم کی۔ آپ قائد کی روز بروز بگڑتی صحت سے بہت پریشان تھیں۔ پاکستان کی نئی بننے والی حکومت کو بھی قائد کی صحت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ آپ اپنی کتاب میں بتاتی ہیں، جولائی کے اختتام پر وزیر اعظم لیاقت علی خان بغیر کسی اطلاع کے زیارت تشریف لائے اور ڈاکٹر الہی بخش سے قائد اعظم کی بیماری کے بارے میں پوچھا۔ ڈاکٹر نے بتانے سے انکار کیا کہ مریض اور ڈاکٹر کا معاملہ ہے۔ میں نے قائد کو لیاقت علی خان کے آنے کی اطلاع دی، جس پر قائد نے کہا کہ فاتح جانتی ہو کہ یہ کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تو قائد نے کہا کہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں کتنا زیادہ بیمار ہوں اور کب تک زندہ رہوں گا۔ لیاقت علی خان نے قائد سے ملاقات کی اور ڈنر کے بعد عجیب رویہ اپنایا۔ وہ بہت خوش لگ رہا تھا اور لطیفے سنا رہا تھا اور میں بھائی کی صحت بارے سوچ کر کانپ رہی تھی۔ فاطمہ جناح اپنی کتاب میں مزید لکھتی ہیں، 11 ستمبر کو قائد کو جب کوئٹہ سے کراچی جہاز میں لایا گیا، جہاز ماڑی پور ایئرپورٹ پر 4:15 پر لینڈ کر گیا۔ قائد کا استقبال کرنے کوئی نہیں آیا تھا، صرف قائد کا ملٹری سیکرٹری کھڑا تھا۔ قائد کو جہاز سے اسٹریچر میں ڈال کر ایک پرانی فوجی ایمبولینس میں منتقل کیا گیا۔ ہم نے گورنر جنرل ہاؤس جانا تھا۔ جب ہم نے 4 میل کا ہی فاصلہ طے کیا تھا تو انجن کے جیسے کھانسنے کی آواز آئی۔ کیا ہوا؟ پیٹرول ختم ہو چکا تھا۔ اب ہم دوسری ایمبولینس کا انتظار کر رہے تھے۔ گرمی کی وجہ سے قائد کا جسم تپ رہا تھا۔ مکھیاں قائد کے جسم پر بن بنا رہی تھیں۔ قائد کے ہاتھوں میں ان کو ہٹانے کی ہمت ختم ہو چکی تھی۔ قیمتی وقت ضائع ہو چکا تھا۔ آخر نئی ایمبولینس آئی۔ قائد کو اسٹریچر کے ذریعے منتقل کیا گیا۔ آخر 6:10 پر یعنی 2 گھنٹے بعد ہم گورنر جنرل ہاؤس پہنچے۔ اسی رات 10:20 پر قائد اعظم چلے گئے۔ قوم یتیم ہو گئی۔ فاطمہ جناح کی دنیا ہی اجڑ گئی۔ فاطمہ جناح تنہا رہ گئیں۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد مادر ملت کو ریڈیو پر بین کر دیا گیا۔ انہیں قائد کی برسی پر بھی بولنے کی اجازت نہیں تھی۔ لیاقت حکومت جانے کیوں خوفزدہ تھی؟ شاید کچھ بے نقاب ہونے سے۔ قائد کی بہن اپنے گھر میں گوشہ نشین ہو چکی تھیں، حکومت کے کڑے پہرے میں۔ 1951 کو ڈائریکٹر جنرل ریڈیو پاکستان زید بخاری فاطمہ جناح کے گھر آیا اور قائد اعظم کی آنے والی برسی پر تقریر ریکارڈ کرنے کو کہا۔ مادر ملت نے تقریر ریکارڈ کر دی۔ تقریر سننے کے بعد زید بخاری پریشان ہو گیا اور تقریر کا کچھ حصہ کاٹنے کو کہا۔ مادر ملت نے کہا کہ کٹنگ نہیں ہوگی، بے شک تم تقریر نہ چلاؤ۔ اس کے بعد وہ تقریر لے کر چلا گیا۔ ریڈیو پاکستان نے تقریر چلائی لیکن سینسر کرنے کے بعد۔ شاید لیاقت حکومت سچ بے نقاب ہونے سے خوفزدہ تھی۔ مادر ملت نے 1965 تک سیاست سے دوری اختیار کی اور گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی۔ اب ملک میں ایوبی مارشل لا کا دور ہے۔ سیاسی قوتیں بالخصوص مشرقی پاکستان مارشل لا سے تنگ ہیں۔ ایوب ایبڈو کالے قانون کے تحت تقریباً پوری سیاسی لیڈرشپ کو نااہل کر چکا تھا، بالخصوص مشرقی پاکستان کی لیڈرشپ۔ ایوب الیکشن کرانے کا اعلان کرتا ہے۔ الیکشن جنوری 1965 کو ہوں گے۔ ایوب خان کے خلاف 5 اپوزیشن پارٹیاں اتحاد کا اعلان کرتی ہیں۔ اس اپوزیشن اتحاد میں ملک کے سب صوبوں کی نمائندگی ہے۔ اس میں مولانا بھاشانی بنگالی کی عوامی پارٹی، ناظم الدین بنگالی کی مسلم لیگ کونسل، شیخ مجیب الرحمان کی عوامی لیگ، مولانا مودودی کی اسلامی حکومت اور نیشنل عوامی پارٹی ولی خان گروپ شامل تھا۔ ولی خان نے اپوزیشن اتحاد کو مشورہ دیا کہ الیکشن میں اگر ایوب خان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ فاطمہ جناح ہیں۔ سیاسی پارٹیوں نے مادر ملت سے اپوزیشن کو لیڈ کرنے کی درخواست کی۔ آپ نے قبول کر لی اور الیکشن کمپین کا آغاز کر دیا۔ آپ جہاں بھی جلسہ یا ریلی کرتی، عوام دیوانہ وار آتے۔ وہ فاطمہ جناح کی شکل میں قائد اعظم کو دیکھ رہے تھے۔ مشرقی پاکستان کے لوگ آپ کو مسیحا سمجھتے تھے۔ آپ کے ڈھاکہ کے جلسے میں 2.5 لاکھ لوگ آئے۔ آپ نے ٹرین پر الیکشن مہم کی۔
آپ کی ٹرین 22 گھنٹے لیٹ ہو گئی کیونکہ ہر اسٹیشن پر لوگ ایمرجنسی بریک کھینچ دیتے تھے۔ ہر اسٹیشن ایک جلسہ گاہ تھی، لوگ آپ کو سننا چاہتے تھے۔ گھروں کی چھتیں اور اسٹیشن لوگوں سے بھرے تھے۔ پورا مشرقی پاکستان باہر آ گیا تھا۔ ڈھاکہ سے چٹاگانگ جاتے ہوئے آپ نے کہا کہ اگر میں صدر منتخب ہوئی تو ڈائریکٹ ووٹ کو بحال کر دوں گی۔ ایک اور جلسہ میں آپ نے خطاب کرتے ہوئے کہا، آپ کے ہاتھ میں امانت ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ یہ ووٹ کو ایک امانت سمجھ کے ملک کے فائدے اور قوم کے فائدے کے لیے استعمال کرنا۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو نہ صرف قوم کو مصیبت اٹھانی پڑے گی مگر آپ لوگوں کو بھی۔ اس دور میں نگران حکومت، آزاد عدلیہ، متحرک میڈیا اور سوشل میڈیا کا کوئی دور نہیں تھا، اور ایوب خان صدر کی کرسی پر بیٹھ کر صدر کا الیکشن لڑ رہا تھا، اور ایوب خان نے اپنے سرکاری وسائل کا بے پناہ استعمال کیا۔ ایوب خان نے الیکشن جیتنے کے لیے شرمناک حربے آزمائے۔ ایوب خان نے مولویوں سے فاطمہ جناح کے خلاف فتویٰ بھی لیا کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی، اور فاطمہ جناح کو غدار تک قرار دے دیا۔ اور پھر الیکشن کا نتیجہ آ گیا۔ بے پناہ دھاندلی کے باوجود آپ پاپولر ووٹ جیت چکی تھیں، مگر الیکٹرو کالج کے مطابق آپ کو ہرا دیا گیا، اور ڈکٹیٹر ایوب خان جیت گیا مگر پاکستان ہار گیا، اور شاید اسی دن پاکستان بنگال کو بھی ہار گیا، کیونکہ اپوزیشن سیاسی پارٹیوں میں مولانا بھاشانی اور شیخ مجیب الرحمان دونوں شامل تھے، اور جمہوریت کے ساتھ ہونے والے اس تماشے کے گواہ بھی تھے۔ اسٹیبلشمنٹ کے اس رویے پر اب بنگالیوں کو یہ یقین ہو چکا تھا، اگر اسٹیبلشمنٹ قائد کی بہن فاطمہ جناح کو اقتدار نہیں دے سکتی تو بنگالیوں کو بھی کبھی نہیں دے گی۔ اگر اس الیکشن میں فاطمہ جناح کے ساتھ دھاندلی نہ ہوتی تو بنگلہ دیش کبھی نہ بنتا۔ 8 جولائی 1967 کو مادر ملت ایک شادی میں تشریف لے جاتی ہیں اور وہاں سے حشاش بشاش گھر واپس آتی ہیں اور معمول کے مطابق سو جاتی ہیں۔ اگلی صبح جب ملازم معمول کے مطابق آپ کے گھر آتا ہے تو معمول کے مطابق چابیاں اوپر سے نہیں پھینکی جاتی اور دروازہ بجانے پر بھی نہیں کھولا جاتا۔ دروازہ توڑ کر لوگ جب اندر جاتے ہیں تو مادر ملت کو بستر پر مردہ پاتے ہیں۔ آپ کی گردن پر سرخ رنگ کے نشان تھے اور آپ کی رگیں بھی پھولی ہوئی تھیں۔ غسل دینے والی عورت بھی بتاتی ہے کہ آپ کے جسم پر تازے زخموں کے نشان تھے۔ غسل کے بعد آخری دیدار کی اجازت تک نہیں دی جاتی۔ مادر ملت کی وصیت تھی کہ انہیں قائد اعظم کے ساتھ دفنایا جائے، لیکن حکومت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ کراچی میں جلاؤ، گھیراؤ اور احتجاج شروع ہو جاتا ہے۔ پولیس وحشیانہ لاٹھی چارج اور آنسو گیس کا استعمال کرتی ہے۔ کچھ شہادتیں اور کافی لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ کمشنر کراچی حکومت کو بتاتا ہے کہ اگر فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے پہلو میں دفن کرنے کی اجازت نہ دی گئی تو ملک میں بغاوت شروع ہو جائے گی۔ بعد ناخواستہ ڈکٹیٹر حکومت قائد اعظم کے پہلو میں فاطمہ جناح کو دفن کرنے کی اجازت دے دیتی ہے۔ فاطمہ جناح کے جنازے میں 5 لاکھ افراد نے شرکت کی۔ قوم مادر ملت کو قائد کے پہلو میں آرام کرنے کے لیے چھوڑ آتی ہے۔ یوں اقتدار کا لالچ ملک و قوم کے ایک اور محسن کو نگل لیتا ہے۔ جانیں یہ سلسلہ کب تک چلتا رہے گا۔ ویڈیو پسند آنے پر لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔